نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ بہت بڑے وراء الورا ہے. اللہ کی شان نرالی ہے. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کا وجود بخشا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ فضاؤں کا نکلنا، آدم انسان کی تقلید، سب اللہ کی قدرت، اور اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو بنایا. اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، وراء الورا ہے، اس کا کوئی ہم مثل نہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف اپنی ضرورت کے مد نظر آگ کی تلاش میں گئے، آپ کو جب کسی درخت کے قریب ایک چمکتا ہوا نور دکھائی دیا تو آپ اس طرف لپکے تو آواز آئی، اننی علی اللہ فاعبدونی واقیموا الصلاۃ للذکریٰ. اللہ نے اپنی وحدانیت کو، اپنی یکتائی کو اظہار کہا اور خود کہا کہ میں اللہ ہوں. اللہ نے اپنے آپ کو اظہار کر رہا ہے کہ میں اللہ ہوں. اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی پالن ہارا ہوں، میں ہی رازق الرحیم ہوں، میں ہی جو ہے سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ہوں. فاعبدونی، اور میری عبادت کرو. اور آگے کہا واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، للذکریٰ، اور کہا کہ میرا ذکر کرو. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایمان کا تقاضا ہے اللہ کے احکام کو اپنے زندگی میں لانا اور سنت نبوی کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرنا ایمان کا تقاضا ہے. اب اللہ کے احکام کو بجا لانے کے بجائے اس میں ترتیب کرنا، اس میں زیادتی یا کمی کرنا، یہ جو ہے اللہ کے احکام کے خلاف ورزی ہے، اور سنت نبوی کے خلاف اپنی زندگی کو بسر کرنا یہ جو ہے بدعت اسلام. میرے محترم بزرگ دوستو، یہاں پر آدم انسان کو دو چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، اور خاص کر ایمان والے کے لیے. ایک تو فضائل والا علم ہونا چاہیے، ایک تو مسائل والا علم ہونا چاہیے. اب فضائل والے علم سے ایمان والا اللہ کے احکام، اللہ کی مقرر کردہ عبادتوں کے فضائل کو جانتا ہے. دوسرا، مسائل والے علم سے اللہ کے احکام میں جو کوتاہی ہوتی ہے اور جو عبادتوں کے اندر جو فاسد ہوتے ہیں عبادتیں، وہ کس طرح سے عبادتیں فاسد ہوتے ہیں، اس کے مسائل کو جاننا ایمان والے کے لیے لازم اور لازم ہے. اب فرض کرو میں آپ کو جو ہے ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کے اندر جو ہے وضو کے فرائض کو بیان کیا. یہ فضائل والا علم ہے. اللہ نے فرمایا 4 فرض ہے وضو کے: چہرے کا دھونا، کونوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں کا تک پیروں کو دھونا. اب یہ فضائل والا علم ہے، اس کو جاننا ضروری ہے. اب آپ کے اندر مسائل والا علم نہ ہوگا کہ آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ آپ کا وضو فاسد ہو گیا؟
تو آپ کو جو ہے مسائل والا علم بھی جو ہے جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کی ہوا خارج ہو گئی تو آپ کا وضو خارج ہو گیا، آپ جو ہے ٹیک لگا کر سو گئے تو آپ کا جو ہے وضو خارج ہو گیا، اونٹ کا گوشت کھا لیے تو آپ کا وضو خارج ہو گیا، یہ مسائل والا علم ہے۔ اب آپ کا وضو خارج ہو گیا تو آپ عبادت میں داخل نہیں ہو سکتے، جیسا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ قصداً نماز پڑھ لیا تو کفر میں داخل ہو گئے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے اعتبار سے فضائل بھی بیان فرمائے۔ اللہ نے بہت سارے چند مہینوں کو اللہ نے فضائل کے اندر رکھا ہے اور اس کے اندر جو ہے مسائل کو بھی رکھا ہے۔ آئیے ہم اس کی طرف تھوڑی متوجہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ میں جو ہے نماز کے فضائل اور مسائل کے تعلق سے آئندہ جو ہے ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیل سے احادیث کے روشنی میں اس کے تعلق سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوں گا۔ اب مجھے جو ہے خاص کر یہ مہینہ جو چل رہا ہے ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر جو ہے بہت سارے فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں۔ اللہ نے چند مہینوں کو جو ہے فضائل میں رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رجب کا مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایمان والوں کے لیے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ جیسا فصل جو ہے کسان اپنی کھیت میں بیج بوتا ہے، کچھ مہینے کے بعد اس کو پانی دیتا ہے اور کچھ مہینے اس کے آتے ہیں کہ اس کی فصل کاٹی جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ ایمان والے کے لیے اعمال کا بیج بونے کا ہے، اور اس کا جو ہے اگلا حصہ شعبان کا مہینہ، اس کے اندر جو ہے اس کے اعمال کی کے لیے پانی دینے کا ہے، اس کے فصل کے لیے۔ یہ فصل جب تیار ہوگی تو آنے والا مہینہ جو رمضان المبارک کا ماہ مبارک کا مہینہ ہے، اس کے اعمال کی جو ہے پورتی ہوگی، دھچکی ہوگی، اس کے اعمال کی جو ہے مکمل ہوگا اور اس کے اندر اپنی فصل کاٹی جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنے اچھے طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ ماہ رجب کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب آقائے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر جو ہے تحفہ دیا نماز کا۔ یہ تحفہ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومنین۔ اس مہینے کے اندر رجب کا وہ مہینہ تو ہمارا پاس ہو گیا، گزر گیا، اس مہینے کے اندر اللہ نے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ تو مجھے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، میں مختصر انداز میں اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر تحفتاً دیا 50 وقت، اس میں ترمیم ہوئی 5 وقت پہ آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تمہاری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی میں اسے 50 وقت کا ثواب دوں گا۔ اب نماز ایک تحفہ ہے، مومن کے لیے نماز ایک تحفہ ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو پڑھو، کیونکہ پڑھا جو ہے پڑھتے ہیں، ایک وقت پڑھا ایک نہ وقت پڑھا نہیں جاتا، لیکن قائم کرنے کا مطلب کوئی کام جو ہے جب لیا جاتا ہے تو اسے مکمل طور تک کر کے جو ہے اس کو کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نماز کرنے کی جگہ ہے، قائم کرنے کی جگہ ہے، اس کو قائم کرنا ہے۔ قائم کرو کہا؟ نماز کے لیے۔ نماز تحفہ ہے ہمارے لیے، یہ مومن کی معراج ہے، یہ ایک مسئلہ۔ اللہ تبارک اس کے مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں اس موقع پر اس کے مسائل عرض کرنے سے درگزر ہوں کہ انشاءاللہ اس کے حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ دوسری بات جو ہے، اب جو دوسرا مہینہ ہمارے سامنے ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اب فرض کرو کہ اب رجب کے اندر نماز کا تحفہ ملا، اب اس مہینے کو ہم جو ہے بدعت میں گزار دیں گے، خرافات میں گزار دیں گے، اور اس کے اندر طرح طرح کے جو ہے نیاز و نظر اور طرح کے خرافات میں گزار دیں گے، تو یہ آپ کا جو ہے مہینہ فضائل کے بجائے جو ہے آپ کو خسارے میں لے کر جائے گا، یہ اللہ کے احکام کے خلاف بھی ہوگا اور سنت نبی کے خلاف بھی ہوگا۔ بہرکیف اب مہینہ دوسرا شعبان کا ہمارے نزدیک آیا، اس کے 15 دن گزر گئے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر کثرت سے جو ہے عبادت کرتے اور جو ہے اللہ کے ہاں روزوں کو، نفل روزوں کو رکھتے۔ اب نفل روزوں کی بھرپاری فرضوں کے اوپر جو ہے کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل روزوں کی بھرپاری
फ़र्ज़ नमाज़ों की आमद के लिए किया जाता है। एक मरतबा एक हदीस का मफ़हूम है, मुख्तसर तौर पर इस महीने की एक रात है जिसे जो है शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब कहते हैं। बहुत सारे हजरात जो है इसके अंदर खुराफात में भी मुलव्विस हो जाते हैं। मुझे हकीकत बताना है कि 15वीं शाबान की रात क्या बिद्दत है या जो है ये फजीलत वाली रात है, ये दोनों सही है। अब इसके ताल्लुक़ से आपको मैं बात बताता चलूँ कि कैसे बिद्दत होगी और कैसे फ़ज़ाइल वाली होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का एक मफ़हूम है। इसके रावी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ़ नहीं थे। आपने रात के अंधेरे में रात में उठा तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर नहीं थे। तो उन्होंने समझा कि कहीं और दूसरे अज़वाजे मुतहरात के हाँ गए होंगे। तो आपने जो है अपने घर के सहन में इधर उधर देखा तो कहीं आप नज़र नहीं आए। आप जब देखा कि एक कोने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में मशगूल हैं, उस रात सजदे में मशगूल हैं। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील सजदा फरमा रहे हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है विसाल हो गया होगा। आप करीब आए, बहुत देर तक खड़े हो गए, तो फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर नहीं उठा रहे थे। तो आपने जो है अपने अंदर जो है कुछ खलबली महसूस हुई। तो आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूंढे मुबारक को हाथ रखा। तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्बिश नहीं किए। दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जो है इस दुनिया से रहलत ना फरमाए गए हो। इतना तवील सजदा फरमा रहे थे। जैसे ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्याल आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीधे पैर का जो अंगूठा सजदे में जैसे ऐसे अंगूठे रखे जाते हैं पैरे, तो सीधे अंगूठा जो है हलाया। हलाने के से महसूस किया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरा हबीब, मेरा रसूल, मेरा सरदार जो है अभी ज़िंदा है, अल्लाह के यहाँ सजदा रेज़ है। जब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से उठे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा, फरमाया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इतना बड़ा सजदा अल्लाह के यहाँ करने की क्या ज़रूरत थी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आए मेरे आयशा, आज नहीं जानती कि यह महीना जो है मुबारक महीना है, इसके अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे फ़ज़ाइल रखें। आज की रात जो है बहुत ही मुबारक रात है। आज की रात जो है अल्लाह ताला बंदों के आमाल की लिस्ट फरिश्तों के ज़िम्मे देता है। एक साल का बजट, किसकी ज़िंदगी में मौत आएगी, किसकी ज़िंदगी में रिज़्क़ आएगा, किसकी ज़िंदगी की जो है दुनिया से जाना होगा, किसकी उम्र दराजी होगी, किसका कहाँ मौत आएगी, कहाँ जाना होगा, ये तमाम वाक़या, तमाम आमाल बंदों की लिस्ट जो है, बजट जो है अल्लाह अपने ख़जाने से फ़रिश्तों के ज़िम्मे सौंपागा। वो फ़रिश्ते उसकी ज़िम्मेदारी लेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट ऐसी हालत में हो जावे कि मैं सजदे की हालत में हूँ और रोज़े की हालत में मैं हूँ। इसलिए मैं जो है आज की रात मैंने तमाम जो है इतना बड़ा सजदा किया। अल्लाहु अकबर। इससे पता चला मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, शाबान का महीना बहुत बड़ी फजीलत का महीना है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला इनफरादी तौर पर, याद रखें, इनफरादी तौर पर इबादत करें और इसकी रात का एक रोज़ा रखें ताकि आने वाले रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों की जो है इसकी तकमील हो जावे। इससे पता चला एक बात कि रमज़ान का आने से पहले शाबान की जो रात है, ये फजीलत वाली रात है। ये इनफरादी तौर पर आमाल करना है, नफिलों को पढ़ना है और जो है रोज़े को एक रखना है। अब इसके मसाइल को जानना है। अब तुम इबादत के बजाय खुरफात करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, मस्जिदों को लाइटों से सवारेंगे, कब्रस्तान को लाइटों से सवारेंगे और जो है शीरनी तकसीम करेंगे, ऊद डालेंगे और मुर्दों की बख्शिश हो जाएगी, ये हम ख्याल करेंगे और जो है गाना बजाना करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, ये सब जो है सुन्नत नबवी के ख़िलाफ़ है। हमें मसाइल का इल्म ना होने की वजह से ये काम करते हैं, अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ वर्जी है, इसलिए शब बारात बिद्दत हो जाएगी। तो जानना ज़रूरी है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात के दिन जो है ये महीना में, शबान के महीने में ज़्यादा से कसरत से नफिल इबादतों का अहतमाम करते।
اور روزوں کا اہتمام کرتے اور آخری جو شعبان کی رات ہے 15ویں رات اس میں کثرت سے روزہ رکھتے اور اس نیت سے کہ اللہ میرے اعمال جو ہے سجدے اور روزے کی حالت میں فرشتوں کے حالت میں دے دے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، اس سے پتہ چلا کہ شعبان المعظم کا مہینہ مبارک مہینہ ہے اور اس کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند لوگوں کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ وہ کون حضرات ہیں؟ ایک پہلا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شراب کا عادی، ناحق کسی کا قتل کرنے والا، حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا اور جو ہے اوروں کا حق مارنے والا، ان تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ اگرچہ صدق دل سے اللہ کے ہاں توبہ کر لے اور یوں کہے کہ اللہ میں دوبارہ اسے نہیں کروں گا اور اس گناہ کی طرف ملوث نہیں ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ بڑے ورا الورا ہیں، مالک الملک ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھنے والا میرا پروردگار ہے، وہ معاف کر لے گا۔ اگر معافی بار کرنے کے بعد پھر دوبارہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے جو ہے کبھی اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، مجھے حقیقت جو ہے اس شب برات کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش و گوار کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح علم جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم ان عبادتوں کو صحیح سمجھ کر احکام خداوندی اور سنت نبیہ کے تحت کرنے کی ہمیں جو ہے صلاحیت اندر آئے گی، ورنہ کوئی کہتا ہے ایسا کرو، اس کے پیچھے جو ہے لڑک پڑیں گے، اور چاہے وہ احکام خداوندی کے خلاف ہو، سنت نبی کے خلاف ہو۔ فرض کرو کہ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ میں جو ہے ایک مسائل کے طرف، ایک مسئلے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا تھا نماز کے اندر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ویڈیو کے اندر میں تفصیل سے حدیث کی کتابوں کے مجموعے کو آپ کے حضرات کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ میں اس مسئلے کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے آج جو ہے شعبان المبارک کی رات ہے، اس میں جو ہے آپ کثرت سے انفرادی طور پر، کسی پر زور زبردستی نہیں ہے، کوئی روزہ رکھے الحمدللہ اس کے اعمال صحیح ہو جائے۔ تم یہ نہ کہے کہ وہ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو وہ جو ہے بدعتی ہے، وہ ہے، یہ ہے، آپ اس پر تانا نہ لگائے۔ اور جو ہے مجموعی طور پر صلاۃ التسبیح کی نماز کے لیے جماعت میں اکٹھا ہو جانا، تہجد کے لیے جماعت میں اکٹھا ہو جانا، قبرستان کو مل جل کر اکٹھا ہو کے جانا، یہ سب جو ہے خرافات، بدعت ہے، یہ احکام خداوندی کے خلاف ہے۔ انفرادی طور پر اپنے گھروں میں ہو یا مسجد میں ہو، انفرادی طور پر جو ہے عبادت میں مشغول ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں اور اس کا ایک روزہ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو جو ہے اس کی فضیلت اور برکات سے فیضاب ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور خرافات اور بدعت سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز نوجوانوں، ملت کے ساتھیوں اور پردہ نشین میرے ماں اور بہنوں، دین کی باتوں کو، دین کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کی سنت ہے۔ میں ایک حدیث آپ حضرات پر رہنا بیان کرتے ہوئے اس بات کو ختم کرتا ہوں، جب بھی دین کی مجلس میں آپ سن رہے ہیں، بیٹھ کر سن رہے ہیں دین کے مجلسیں، تو اس میں رحمت کے فرشتے بھی جڑ جاتے ہیں اور اللہ کے احکام کو لے کر وہ فرشتے جڑتے ہیں۔ مجلس برخاست ہونے کے بعد اللہ کے احکام اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہونے کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فلاں فلاں مسجد، فلاں فلاں گھر، فلاں فلاں پر جہاں تیرے احکام کی، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پاکیزہ باتیں ہو رہی تھی اور جنت کی جو ہے طلب اور جہنم سے بچنے کی جو ہے باتیں ہو رہی تھی، مولا کریم وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میرے بندے جنت کو دیکھے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ فرشتے وہ تو بندے تیرے جنت کو نہیں دیکھے، مگر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ان کے حکام پر بجا لا کر جنت کی تمنا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ تو کہتے کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے عبادت کرنے میں مشغول ہو جاتے۔ تو اور پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ میرے جہنم کو دیکھے ہیں؟ نہیں، وہ تو جہنم کو نہیں دیکھے یا مولا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، وہ دین کے لائے ہوئے ان حکام پر جو ہے عمل پیرا ہیں اور اس لیے
جہنم سے بچنے کی جو ہے مغفرت و استغفار اور ذکر الہی میں وہ مشغول تھے. تو فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کو دیکھ لیتے اور کیا کرتے تو وہ گناہ کرنے سے بچ جاتے اور جو ہے تیری راہ میں، تیرے راستے میں، تیرے اللہ کے راستے میں، تیرے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر پوری زندگی کو صرف کر دیتے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں ان تماموں کی مغفرت فرما دیا. اللہ اکبر میرے بھائی اور بزرگ عزیزو، اتنا قیمتی وقت ہے، اتنا قیمتی باتیں ہیں دین کی مجالس، اسے آپ سمجھے میرے محترم بزرگ دوست. اس لیے آپ حضرات اپنے جو ہے گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کو باتوں کو سنیں اور جو ہے اس سے جو ہے اپنے دوست احباب میں شیئر کریں ثواب کی نیت سے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا. اللہ آپ کی بھی جو ہے مغفرت فرمائے اور میرے اس ناچیز کی بھی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے ایمان پر اور احکام خداوندی پر اس میں نہ تھوڑی بھی کمی کی جائے اور نہ کہ زیادتی کی جائے. اللہ کا احکام مکمل ہو چکا قرآن کی ترتیب میں، قرآن کے جو ہے طریقے پر، قرآن کے فیصلہ اٹل فیصلہ، اس کے بعد کوئی اور فیصلہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ اٹل فیصلہ، اس میں زیادتی بھی نہیں ہوگی، کمی بھی نہیں ہوگی. یاد رکھیں اس پر جو ہے ہم عمل پیرا ہو جائیں اور ہم سب کو جو ہے ایمان کی جو ہے پختگی، ایمان میں جو ہے پختگی عطا فرمائے، ایمان بالخاتمہ عطا فرمائے. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم. اللہ حافظ. پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی دینی باتوں کو لے کر انشاءاللہ. اللہ حافظ. دعاؤں میں ہمارے بھی اس ناچیز کو یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.